خود ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ کیا تکبر ہے؟ کیا انانیت ہے؟ تو یاد رکھیں جس کے دل میں ذرہ بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے اپنے تکبر کو، انانیت کو ختم کر کے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے آپ معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو کسی دوسرے سے خود معافی مانگے۔ حدیث پاک ہے اگر ایک مومن دوسرے کے پاس گیا کہ مجھے معاف کر دو، دوسرے نے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے معاف نہیں کیا اس سے حشر کے میدان میں پوچھے گا کہ میرا بندہ تجھ سے معافی مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنا فرض ادا کر دیں۔ یہ جو شب برات کے دنوں میں معافی مانگی جاتی ہے اس کو رسمی طور پہ ادا نہ کریں بلکہ دل سے معافی مانگیں۔ جس آدمی کے دل میں تکبر ہو، حدیث پاک ہے کہ جو تکبر سے کپڑے لٹکا کے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں حاصل کر سکے گا، اور اسی طرح جو آدمی تکبر سے کپڑے لٹکا کے چلتا ہے وہ شب برات کی رحمتیں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ہاں آج کل ایسے رواج آ گئے ہیں کپڑوں کے، بالخصوص عورتوں کے لیے، کہ لمبے لمبے لباس جو ہیں، تو جو کپڑے کو لٹکا کے چلے تکبر کی وجہ سے وہ شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر کسی میں یہ ہیں تو وہ شب برات کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ رات ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ شب برات اس دفعہ 29 مارچ کو آ رہی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان غسل کرنا اس نیت سے کہ خاص رات آ رہی ہے، میں اس کو عبادت میں گزاروں گا، اس نیت سے غسل کرنا مستحب ہے۔ عصر کے بعد بندہ غسل کر لے، اور بعض نے مغرب کے بعد لکھا ہے۔ مغرب سے پہلے 40 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ کام تو مغرب سے پہلے کر لے۔ مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے بطور خاص 2 کام۔ ایک تو اپنے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرے۔ اس رات باپ دادا کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آباء و اجداد کی روحیں انتظار کر رہی ہوں اور آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں، آپ گپ شپ لگا رہے ہوں۔ شب برات مغرب اور عشاء کے درمیان ہر شخص اپنے گھر میں ختم شریف دلائے، اور اس ختم شریف میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا ان دنوں میں وبا سے نجات کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے نجات کے لیے جب دعا مانگیں تو بچوں کے ہاتھ بھی اٹھوائیں، بلکہ بچوں سے کہیں دعا مانگو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ آج کل جب آپ دعا مانگیں تو بچوں کو دعا میں شامل کریں، بالخصوص گھروں میں بچوں کے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ تم یہ چیز اللہ سے مانگو۔ آباء و اجداد کو ایصال ثواب کر کے ختم شریف دلا کے، دوسرا کام چاہے یہ مغرب کے فوراً بعد کر لیں چاہے عشاء سے پہلے کر لیں، 2 نفل پڑھیں حصول شفا کے لیے کہ آج رات آئندہ کے احکامات دیے جائیں گے، یا اللہ میرے لیے صحت لکھ دے، بیماریوں سے شفا لکھ دے۔ تو 2 نفل حصول شفا کے لیے، 2 نفل حصول رزق کے لیے، اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ اس سال رزق کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، میرے لیے رزق حلال لکھ دے، میرے لیے رزق میں آسانیاں لکھ دے۔ کتنے نفل ہو گئے؟ 4۔ 2 نفل توبہ پر قائم رہنے کی نیت سے،
کہ یا اللہ آج میں جو توبہ کر رہا ہوں مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا، میں قائم نہیں رہ سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو، پروردگار اپنی مدد میرے شامل حال کر، مجھے شیاطین کے حملوں سے بچا لے۔ کتنے نفل ہو گئے؟ 6، اور 2 نفل پڑھنے ہیں کہ یا اللہ جب میرے لیے موت کا وقت آ جائے، آج جو 2 نفل پڑھ رہا ہوں ان کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ 8 نفل عشاء سے پہلے پڑھ دیں، اور اگر کوئی عشاء سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ 2 نفل حصول شفا کے لیے، 2 نفل حصول رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور 2 نفل توبہ پر قائم رہنے کی نیت سے، اور 2 نفل ایمان پر خاتمے کی نیت سے۔ یہ 8 نفل پڑھیں گے تو دنیا کی برکتیں بھی اور آخرت کی کامیابیاں، آپ نے دونوں چیزیں رب سے مانگ لی۔ عشاء کے بعد پہلے بھی میں نے عرض کیا، استغفار، درود شریف اور نفل نماز یہ سلف صالحین کے معمولات میں سے رہا ہے۔ ساری رات کوئی درود شریف پڑھے تب بھی پڑھ سکتا ہے، استغفار کرے تب بھی کر سکتا ہے، اور اگر تقسیم کر کے اس انداز میں کرے، کچھ وقت قبرستان میں جائے جس طرح کہ حضور جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، صلاۃ التسبیح ادا کرے تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، صلاۃ التسبیح ادا کرنا چاہیے، اور آخر شب سحری کرے اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھے۔ بعض فضائل کی کتابوں میں ہے کہ جب آدمی 15 شعبان کے روزے کی افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پندرہ شعبان المعظم کے روزے کی افطاری کے وقت آپ کے دل میں اطمینان ہو، کوئی روحانی خوشی دل میں ہو تو سمجھیں کہ فرشتے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شناخت ہے کہ فرشتے آپ کے دل کی طرف متوجہ ہیں۔ 15 شعبان المعظم کے روزے کی افطاری کے وقت فرشتے بشارت دیتے ہیں، خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ یہ رات ایک دعوت ہے، ایک پکار ہے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، لوٹ آؤ رب کے دروازے میں۔ یہ رات دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کے لیے آ رہی، یہ رات ہمیں ہمارا منصب یاد دلانے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا تھا، تم حیوانوں کی سطح پر کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں خلافت کا تاج بخشا تھا، تم خلیفۃ اللہ کی اولاد میں سے ہو، اور تم دنیا میں پڑھ کے، گناہوں میں پڑھ کے جانوروں کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہو۔ یہ رات ہمیں ہمارا منصب یاد دلا کے اس کے مطابق کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہے کہ جو منصب ہے تمہارا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آسن تقویم کا لباس پہنایا ہے، فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تو تم اس منصب کے مطابق اپنا کردار ادا کرو۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے ایک ولی کی توبہ کا واقعہ کہ انہوں نے غفلت میں ابتدائی زندگی گزاری، جوانی کی ایام، ایک دنیاوی محبوب تھا، اس سے رات ملاقات کا وقت طے ہوا، جو جگہ طے ہوئی وہ وہاں جا کے جاگ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ابھی میرا محبوب آیا، ابھی میرا محبوب آیا۔ رات گزر گئی، محبوب نہیں آیا، وہ دنیاوی محبوب، ملاقات نہیں ہوئی۔ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آئی تو نہا خانہ دل سے ایک آواز بلند ہوئی، دنیا والوں کے لیے تو رات کو جاگتا رہا، کچھ حاصل نہیں ہوا، ایک رات میرے عشق میں جاگ کے دیکھ، ایک رات اپنے بنانے والے کی محبت میں جاگ کے دیکھ، پھر دیکھ رب تجھے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔
اللہ موقع دے رہا ہے، اسے ضائع نہ کریں، کچھ حاصل کر لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حسب معمول SOPs کی پابندیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس مسجد میں شب بیداری کا اہتمام ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز نماز عشاء کے بعد درود خوانی کا اہتمام بھی ہوگا۔ صلاۃ التسبیح 10:30 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ محفل ذکر کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ شب برات اس مسجد میں، جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر میں جو محفل پاک ہو رہی ہے، SOPs کی پابندیوں کے ساتھ اس محفل میں شامل ہو کر اس کی برکات سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ